بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایران کا اسماعیل ہانیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ۔ ایران نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا ایک بار پھر عندیہ دے دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید نے سیکرٹری جنرل یو این انطونیو گوتریس کو خط لکھ دیا۔ ایرانی سفیر نے خط میں لکھا کہ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو قتل کر کے سنگین جرم کیا اور اس کی باضابطہ ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیل پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ روس کا یوکرین کے شہر خرکیو پر بڑا میزائل حملہ۔ روس نے یوکرین کے شمال مشرقی شہر خرکیو کو ایک بڑے میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ بات آج صبح شہر کے میئر نے بتائی۔ عرب ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی گرام پر اپنے بیان میں انہوں نے لکھا کہ خرکیو کو بڑے میزائل حملوں کا سامنا ہے۔ شہر میں سلسلہ وار دھماکے سنائی دیے جا رہے ہیں اور ابھی تک بیلسٹک میزائل شہر کا رخ کر رہے ہیں۔ تل ابیب پر یمنی مسلح افواج کے ایک بار پھر میزائل حملے۔ یمنی مسلح افواج کے بیلسٹک میزائل حملوں سے تل ابیب سمیت بعض دیگر علاقوں میں خوفناک دھماکوں کی آواز سنائی دی، جبکہ بین گورین ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ قطر نے شام پر عائد کی گئی پابندیاں فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ کے دوران عالمی برادری اور طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام کے خلاف عائد کردہ پابندیوں کو فوری طور پر ختم کر دیں، جو خانہ جنگی کے باعث مختلف ملکوں نے شام پر عائد کر رکھی ہیں۔ اسرائیل نے حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے یورپ میں اپنے سفارتی مشنوں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ یمن میں حوثی گروپ کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر درجہ بندی کرنے کی کوشش کریں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حوثی نہ صرف اسرائیل بلکہ خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ سب سے پہلا وہ سب سے اہم کام جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہیں دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ غزہ مذاکرات جاری، اسرائیلی وفد کی داخلی مشاورت کے لیے وطن واپسی۔ مذاکراتی ٹیم ایک ہفتے کے اہم مذاکرات کے بعد قطر سے واپس آ رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کے اعلان کے مطابق غزہ کی پٹی میں یرغمالی قیدیوں کی رہائی سے متعلق مذاکرات میں شریک اسرائیلی وفد دوحہ واپس لوٹے گا۔ واپسی کا مقصد داخلی مشاورت کرنا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ مذاکراتی ٹیم ایک ہفتے کے اہم مذاکرات کے بعد قطر سے واپس آ رہی ہے۔ پاناما کینال پر ڈونلڈ ٹرمپ کا متنازع بیان اور ان کے خلاف احتجاج۔ پاناما میں مظاہرین نے منگل کے روز امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ امریکی حکومت پاناما کینال کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے۔ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاناما کینال میں جہاز رانی کی فیس کے بارے میں شکایت کی تھی اور انہوں نے اسے بہت زیادہ شپنگ فیس قرار دیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر اس فیس میں کمی نہیں کی جاتی تو اس نہر کو امریکہ کنٹرول میں واپس کر دیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ کا ٹی وی اسٹیشن پر احتجاج، کئی پروپیگنڈا صحافی برطرف۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے مظاہرین ٹی وی اسٹیشن میں گھس گئے، جبکہ پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں 5 صحافیوں کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین کی قیادت طلبہ موومنٹ کے کنوینر حسنات عبداللہ کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ آزادی صحافت کے حامی ہیں لیکن پریس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ برطرف کیے گئے ایک صحافی عمر فاروق کے مطابق انہیں بغیر کسی وجہ کے نکال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی حکام نے ہم سے اسٹیشن کی بہتری کے لیے استعفیٰ دینے کے لیے درخواست کی۔ امریکہ کا خفیہ منصوبہ روس نے بے نقاب کر دیا۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے افریقہ میں کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کے منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق امریکہ افریقی ملک میں غیر قانونی منصوبوں میں مصروف ہے اور امریکی خفیہ فوجی اور حیاتیاتی سرگرمیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ روس کے تابکاری کیمیکل اور حیاتیاتی دستوں کی
نائب سربراہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ افریقی ملک میں بیماریوں کی نگرانی کے نام پر بائیو لیب سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ روسی جنرل نے بتایا کہ امریکہ بائیو لیب کی آڑ میں اپنی فوجی حیاتیاتی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے، جس سے امریکہ افریقی ملک میں BTWC کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایران کا دمشق میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں شامی عبوری حکومت سے مذاکرات جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ جہاں تک شامی حکومت کا تعلق ہے تو انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شام میں تہران کے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ایک ایسی حکومت کی تشکیل ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہے، اور ساتھ ہی شام کی سرزمین کی وحدت کا تحفظ کرنا ہے۔ بانی PTI عمران خان کو جلد جیل سے رہا کیا جانا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر رچرڈ گرینل۔ نو منتخب امریکی صدر کے نامزد مشیر برائے اسپیشل مشن رچرڈ گرینل نے کہا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بانی PTI کو جیل سے رہا کیا جانا چاہیے۔ نو منتخب امریکی صدر کے نامزد مشیر برائے اسپیشل مشن رچرڈ گرینل نے امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں کہا کہ عجیب و غریب بیان سے میتھیو ملر بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بانی PTI کو رہا کیا جائے، لیکن میں دبے الفاظ میں نہیں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عقل و فہم رکھنے والے غیر روایتی سیاستدان، کاروباری لوگ ملک بہتر چلا سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے۔ فرانس میں ایفل ٹاور پر خطرے کا الارم بج اٹھا، سیاحوں سے خالی کروا لیا گیا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فائر الارم بجنے پر ایفل ٹاور کو سیاحوں سے خالی کروا لیا گیا۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق ایفل ٹاور کی لفٹ میں تکنیکی خرابی کے بعد فائر الارم بجا، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آذربائیجان کا مسافر طیارہ قازقستان ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق باکو سے گروزنی جانے والا طیارہ ہوائی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کا شکار ہونے والے مسافر طیارے میں 62 مسافر اور 5 عملے کے افراد سوار تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طیارے نے حادثے سے قبل ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی تھی۔ حادثے سے قبل طیارے نے مبینہ طور پر کئی بار ہوائی اڈے کا چکر لگایا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طیارہ حادثے میں 27 مسافر ہسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں شامل 3 بچوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ناسا کا پارکر مشن سورج کے قریب ترین جانے میں کامیاب۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کی تیار کردہ کون سی چیز سب سے زیادہ تیز رفتار ہے؟ اگر نہیں تو جان لیں کہ امریکی خلائی ادارے ناسا کا تیار کردہ پارکر سولر پروب انسانوں کی تیار کردہ تیز ترین سواری ہے۔ اس نے انسانوں کی تیار کردہ تیز ترین چیز کا ریکارڈ 4,30,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر کے قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ریکارڈ پارکر سولر پروب کے پاس ہی تھا، جو اس نے کچھ عرصہ قبل 3,97,736 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر کے قائم کیا تھا، جبکہ پارکر سولر پروب نے نیا ریکارڈ سورج کے قریب ترین جاتے ہوئے بنایا۔ واضح رہے کہ سورج کی حرارت سے تحفظ فراہم کرنے والی شیلڈ سے لیس یہ مشین سورج کی سطح کے 38 لاکھ میل قریب گیا۔ ابوظہبی فضائی ٹیکسی چلانے والا دنیا کا پہلا شہر بننے کے لیے تیار۔ امریکہ کی مقامی کمپنی آرچر ایوی ایشن کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت میں EVTOL ایئر کرافٹ بنائے بھی جائیں گے۔ اگر منصوبہ کامیاب ہوا تو آرچر کا مڈنائٹ کرافٹ 4 سواریوں کے ساتھ شہر بھر میں بنائے گئے متعدد ورٹی پورٹس کے درمیان نقل و حرکت کر سکے گا اور سفر میں آنے والے دورانی کو 80% تک کم کر دے گا۔ دہلی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست ہے۔ نئی دہلی میں فضائی آلودگی 291 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔
حوثیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار نے حوثی جنگجوؤں کے ساتھ اقوام متحدہ کے تعلقات میں واضح بہتری کا انکشاف کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں ہوا جب ایرانی حمایت یافتہ گروپ گزشتہ جون سے سینا میں بین الاقوامی تنظیم کے تقریباً 15 ملازمین کو گرفتار کیے ہوئے ہیں۔ یمن میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر نے کہا ہے کہ گروپ کے ساتھ تعلقات حال ہی میں بہتر ہوئے۔ حوثیوں کی جانب سے امدادی عملے کو پہلے کے مقابلے میں غیر معمولی رفتار کے ساتھ سفری ویزے دینے اور ان میں سے کچھ کو بے دخل کرنے سے روکنے کے معاہدے کیے ہیں۔ بھارت میں مودی سرکار نے پاپ کارن پر ٹیکس لگا دیا، تنقید کا سامنا۔ بھارت میں مودی سرکار کو پاپ کارن پر ٹیکس لگانے پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی جی ایس ٹی کونسل نے غیر برانڈڈ نمک اور مسالہ ملے پاپ کارن پر 5% ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، مجموعی تعداد 65 ہو گئی۔ حکام کے مطابق بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں 1.5 سال کا بچہ پولیو سے متاثر ہوا، جس کے بعد ملک بھر میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 65 ہو چکی ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ نیا کیس سامنے آنے کے بعد بلوچستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ بلوچستان میں انسداد پولیو مہم 30 دسمبر سے شروع ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔